لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ولایت ہی دین ہے آج کا ہمارا ٹاپک. اور دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. یہ جو کربلا کا میدان ہے، اس میں ایسے ایسے اسباق ہمیں ملتے ہیں، پوری کائنات سمٹ کر آ جاتی ہے یہاں پر. یہ جو ہم بہت بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. میں اکثر یہ ایک جملہ کہتی ہوں اور یہ واقعی میرے ایمان، میرے دل کا یہ حصہ ہے کہ مجھے کم از کم اتنا انتظار عید کا نہیں ہوتا جتنا انتظار محرم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس محرم الحرام میں ایک ایسی یونیورسٹی، ایک ایسی درسگاہ کا کھل جاتی ہے کہ جو آپ کو ایسے ایسے سبق سکھا جاتی ہے. اور کیونکہ یہ وہ مہینے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دلوں کو جس نے خاص طور پہ بہت نرم کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری گفتگو، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے دل میں سمو بھی جاتی ہیں. اور جی چاہتا ہے کہ اللہ ہماری شخصیات کو، ہمارے کرداروں کو خاص طور پہ بدل دے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ولایت ہی دین ہے ٹاپک ہمارا آج کا. اور ولایت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت قرآن حکیم میں ظاہر ہے، اس کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کی ولایت کا تذکرہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں آسی صاحبہ آپ سے گفتگو جو ہم کر رہے تھے، ظاہر ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے ساتھ آہو بکا، گریا، نوحہ، مرثیہ، ہر طرف یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حکمت ہے. قرآن اکثر یہ بات، خاص طور پہ وہ لوگ جو عزاداری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں یہ نوحہ و ماتم یہ کہاں سے آئے، یہ ہمیں قرآن سے آپ بتائیے. تو ہمیں ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا قرآن کہتا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ طریقہ کار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قرآن میں نوحے کا آپ نے تذکرہ کیا، تو جب نوحے کا ورڈ آئے تو فوراً ہمارا جو دھیان ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاتا ہے. اچھا، حضرت نوحے سے نوحہ پڑھنے والے. اچھا کیونکہ نام حضرت نوح علیہ السلام کا نوح نہیں ہے. اچھا. ہاں جی، یہ اللہ کی طرف سے ایک لقب ملا نوح. وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو قوم ہے ان پہ مظالم کرتی تھی، جس کا کہ تذکرہ کلام پاک میں ہے. بالکل. کلام پاک سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا. اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا حبیب تیرے لیے شریعت کا وہی حکم میں نے مقرر کیا ہے، تیرے لیے وہی دین میں نے مقرر کیا ہے کہ جس کا حکم میں نے نوح کو دیا. کیونکہ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے. اچھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے لیے دین کا جو حکم ہے وہ میں نے وہی دیا ہے جو نوح کو دیا ہے، اور اسی راستے پہ چلنے کی میں نے تجھے وحی فرمائی ہے. اسی راستے پہ اسی راستے پہ، یعنی وہی جو شریعت کا راستہ ہاں، جو حضرت نوح علیہ السلام کا راستہ ہے اسی پہ چلنے کی میں نے تجھے وحی فرمائی ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کیا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو بیسک کام کیے، جو قرآن کی روح سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، وہ بیسک کام دو ہی کیے کہ جب ان کی امت نے ان پر مظالم ڈھائے تو انہوں نے ان مظالم کو نوحوں کی صورت میں بیان کیا. اچھا. جو مظالم امت ڈھاتی تھی ان کو نوحوں کی صورت میں وہ بیان کرتے تھے، گلی گلی، کوچا کوچا
ان نوحوں کو بیان کرتے تھے. ٹھیک. اور اللہ کو یہ نوحے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کلام پاک میں سورہ صفات میں اللہ نے جناب نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا. اچھا. سلام علی نوح فی العالمین، کہ عالمین میں نوح پر سلام، یعنی نوحہ پڑھنے والے پر سلام. اچھا. ادروائز آپ یہ جانتی ہیں کہ جو انبیاء ہے تو ظاہر ہے وہ صبر کرنا تو ان کی میراث ہے. بالکل ایسے. اللہ کا حکم آتا تو کیوں نہ صبر کرتے. ٹرو ٹرو. اللہ فرماتا کہ نوح اگر امت مظالم ڈھا رہی ہے تو صبر کرو، کیوں نوحوں میں بیان کرتے ہو. اللہ کو یہ نوحہ اتنا پسند آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھیجا. سبحان اللہ. اور اس بات کو کلیئر کیا اور پھر ادھر سے فرمایا کہ میرا حبیب جو نوح کی شریعت کا راستہ ہے وہی اسی کی وہی تجھے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نبی پر اس کی امت ظلم کرے تو اس ظلم کو نوحوں میں بیان کرنا عین شریعت ہے. اگر حضرت نوح علیہ السلام ان مظالم کو نوحوں میں بیان نہ کرتے تو آج ہم بھی امام حسین علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کو مرثیوں اور نوحوں میں بیان نہ کرتے. یعنی یہ سنت حضرت نوح ہے. نوح ہے اور ہماری شریعت کا راستہ وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کا ہے. بالکل بالکل درست. مجھے تو یہ دیکھیں، یہ تو آپ کی بات بڑی اوتھینٹک اور بڑی اچھی قرآن کی روشنی میں آپ نے بیان کیا. ویسے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہو ہاں جی. تو اس کے خلاف آپ جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہر انسان کے اوپر لازم و ملزوم ہے. تو یہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہونے والا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہر سال جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ ہر دور کے یزید کے خلاف آپ آواز بلند کر رہے ہیں. بالکل صحیح. نہیں، آپ نے پوچھا قرآن کی روح سے. نہیں کوئی اعتراض نہ کرے نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صبر کی معراج پہ امام حسین علیہ السلام تھے تو وہ شہید ہیں، ان کے درد کو آپ بیان نہ کریں. لیکن جو مظالم اگر ہم مانتے ہیں کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے اور جو کہ یقیناً ہوا ہے، اور یہ ظلم صرف امام حسین علیہ السلام پر نہیں ہے، ہمارے پاک نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ ظلم ہے. اس لیے یہاں پر دیکھیں نا، بڑی آپ نے اہم بات کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. تو اس حدیث کی روح سے بھی جو ظلم مولا حسین کے اوپر ہوئے، دراصل وہ اس امت نے جو شکی القلب لوگ تھے وہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیے وہ بالکل ظلم مظالم. اور یہ مانتے ہوئے کہ امت نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو نوحوں کی صورت میں بیان کرنا بالکل عین شریعت ہے. اور اللہ نے حکم دیا ہے پاک نبی کو کہ آپ کی شریعت کا راستہ وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کا ہے. ٹھیک. ویسے بھی اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ ظلم جو ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف تو آواز سب مسلمان مل کے اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے، اس پہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت کو چاہیے. آپ دیکھیں کہ یزید نے صرف اسلامی جو تقاضے تھے ان کو پامال نہیں کیا بلکہ وہ انسانیت کو پامال کر رہا تھا. اس میں جو بھی کوئی ریلیجن ہو، ہر ایک ریلیجن میں رشتوں کا تقدس ہوتا ہے، بے شک، اور وہ اصل میں انسانیت کو ختم کرنا چاہتا تھا اور رشتوں کے تقدس کو وہ ختم کرنا ہیں، رشتوں کے انسانیت کے اقدار ہیں، اس کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا. تو امام حسین علیہ السلام صرف دین ہی نہیں ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، انسانیت پناہ بھی ہے. صرف دین نہیں، جس انسان کا کوئی دین، جو بھی اس کا دین ہے، انسانیت کو پناہ دی ہے. امام حسین علیہ السلام نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے. امام حسین علیہ السلام وہ ایک ہے نا شعر بھی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ واقعی انسانیت
کا یہ پیغام ہے جو امام حسین علیہ السلام کی صورت میں اور ان کے ذریعے ہم تک ماشاءاللہ پہنچا. اچھا آصف جی، جیسا کہ آپ نے حضرت کیونکہ نوح کا تذکرہ کیا ہے نا، تو حضرت نوح کا جو کی زندگی کے دو خاصے جیسا آپ نے بیان کیا کہ ایک تو نوحہ انہوں نے پڑھا، اور دوسرا حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ. بالکل. اور جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں تو اس میں ایک حدیث طرفین ہے، میں چاہوں گی ذرا اس کا بھی بیان ہو. بالکل. آپ جیسے کشتی نوح علیہ السلام بنی نجات کی کشتی، نجی اللہ بھی لقب ہے جناب نوح علیہ السلام کا، اور انہوں نے کشتی بنا کے اعلان کیا کہ جو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کے لیے نجات ہے. یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ کوئی بہت پرہیزگار سوار ہو، جو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اللہ فرما رہا ہے اس کے یعنی لیے. رائٹ چوائس ہونا کتنا ضروری ہے. ہاں جی بالکل، وہی اللہ کی حجت پر ایمان ہے نا. اور ایک بڑا مشہور ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ میں کشتی بنانے لگا ہوں، تو جناب نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی. یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ایمان آپ کا درست نہ ہو گھر میں رہتے ہوئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو لوگوں کے مختلف گھروں میں جا کے ایسی باتیں کرتی تھی کہ نعوذ باللہ، مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، صحرا میں کون کشتی بناتا ہے، اس ٹائپ کی باتیں. اور ایک بوڑھی عورت جو باہر سے آتی تھی اور روز اپنی وہ ایک گٹھڑی بنا کے لے آتی کہ اللہ کے رسول کب کشتی نے چلنا ہے. تو یہ ایمان کی منزل ہے. اور جب یہ کشتی چلی تو وہ بڑھیا اس میں سوار نہیں تھی، تو جناب نوح علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ جو بڑھیا ہے وہ تو سوار نہیں ہے، تو وہ عذاب سے کیسے بچے. کہ یہ ایمان کی منزل بتاتی ہوں کہ جب حجت پر آپ کا ایمان مضبوط ہے، جب وہ طوفان تھما تو دیکھا کہ وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، تو سب نے سوال کیا کہ اتنا طوفان آیا، تو اس نے کہا کون سا طوفان، کیسا طوفان، کیونکہ حجت پر ایمان مضبوط تھا. یہ وہی ریلیٹ بات آپ کریں نا کہ ابلیس والی جہاں سے بات ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ بیسک چیز جو ہے وہ حجت پر ایمان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کشتی جیسے جناب نوح علیہ السلام نے بنائی، جو جو سوار ہو گیا اس کے لیے نجات ہے، اسی طرح پاک نبی نے بھی ایک نجات کی کشتی بنائی اور ارشاد فرمایا کہ میری آل کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو جو اس میں سوار ہو گیا اس کے لیے نجات ہے. تو یہ ہمیں پیغام دیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں ان پہ ہم چلیں اور ان کی محبت و مودت سے اپنے قلب کو روشن کریں. اور آپ نے جو بات کی دیکھیں، جو ہم میں بھی ایک قابل افسوس بات ہے کہ جو یہ ایک تھوڑے بہت ڈفرینسز آ گئے ہیں. اگر ہم اس چیز کو فالو کریں کہ کلام پاک میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں کے ساتھ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ متقی ہو. امام المتقین ہیں بے شک ہمارے امام. تو اسی لیے یہ ایک ہمیں جو میسج دیا وہ یہی دیا ہمارے معصومین نے کہ محبت اور جو عمل ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ان میں سے ایک چیز کو بھی اگر ہم اگنور کر دیں تو پھر فلاح ہم نہیں پا سکتے. بالکل درست کہ ہم ان کی محبتوں کا دعویٰ کریں اور ہمارا اعمال نامہ کچھ نہ ہو، تو پھر یہ میرا ایمان نہیں ہے کہ جن کے دلوں میں ان کی محبت و مودت و چاہت ہے وہ واصل جہنم ہوں گے. لیکن وہ منصف بھی تو ہیں نا کہ جو ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا. اصل میں دیکھیں منصف، جو آپ نے بات کی اسٹیٹمنٹ دی کہ منصف بھی ہیں،
دیکھا اگر جائے تو ہم امام زمانہ کی آمد کا انتظار کر ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہاں جی، عدل قائم ہوگا. عدل قائم تو وہ ہوگا. منصف ہی تو ہیں, وہ انہوں نے منصف آ ہی تو کے عدل ہی تو کرنا ہے, انصاف ہی تو کرنا ہے. تو ہمیں اپنے اچھا یہ ایک جو دو باتیں جو آپ کی گفتگو سے میں سیکھنے کو ملی, ایک تو یہ کہ میں دعا کروں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بڑھیا کی طرح وہ جو معرفت تھی اس عورت کو, اس بڑھیا کو جو اپنی گٹھری لے کر آتی تھی, اللہ ہم اپنی زندگی میں جو اتنی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں نا, ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے ہم اپنے اعمال کو اکٹھے کر اکٹھا کے ایک گٹھری بنا رہے ہیں, اور اچھے اعمال سے اس گٹھری کو بھر لیں اور انتظار امام میں رہیں, جس طرح سے اس نے انتظار کیا کہ کب وہ آئیں گے اور وہ کشتی آئے گی. اور یہ جو ہر محرم آتا ہے یہ وہ کشتی آتی ہے بالکل امام حسین علیہ السلام کی ہر سال. اس میں کون کون کس نیت کے ساتھ اور کس معرفت کے ساتھ سوار ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ سوار ہو جاتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, مشکل ہے عمل کرنا, مکمل ہم کامل نہیں ہو سکتے, لیکن جو نیت کر کے اس میں سوار ہوگا ان کے لیے آسانیاں بھی وہ پیدا کرنے والے ہیں انشاءاللہ. بے شک. آپ دیکھیں کہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ معصومین فرماتے ہیں کہ تم ہماری محبت کی سیڑھی پہ قدم تو رکھو. ہم دیکھیں دعویٰ کرنا محبت کا اور ہے, محبت اور محبت کو اپنانا اور بات ہے. یہ اتنی آسان منزل نہیں ہے ٹھیک, ان محبتوں کو اچیو کرنا. دعوے دار ہونا اور بات ہے. اور یہی ایک کوسچن میں مجلس پڑھ رہی تھی ادھر ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن میں. ادھر میں نے یہی بات کی کہ وہ کریم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کی سیڑھی پہ قدم تو رکھو, تو پھر ہماری کریمی دیکھو. اب اس نے ایک میری بہن نے میرے سے یہ کوسچن کیا کہ آپ بتائیں کہ ہم اس سیڑھی پر قدم کیسے رکھیں. بظاہر تو ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, چاہتوں کا دعویٰ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں پتہ کیسے چلیں, وہ سٹیپ کیسے ہے. وہ سٹیپ ایسے ہے کہ سپوز ہر بندہ اپنے آپ کو انالائز کرے. دیکھیں ہر بندہ جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں, یا اللہ یا وہ ہستیاں جانتی ہیں, بے شک, یا وہ انسان خود اپنے آپ کو انالائز کرے. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ہے. کسی میں سپوز آپ لے لیں غیبت کی بری عادت ہے, کسی کو چغلی کی ہے, اور خدا نہ کرے کسی کو بے نمازی کی بری عادت ہے. وہ سٹیپ اس طرح رکھنا ہے کہ آپ مجلس سے, یا میں اب بات کر رہی ہوں جو ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں, انہوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اب اس سیڑھی پر قدم رکھنا ہے. تو پھر وہ جب یہ بات سنیں ادھر ہی عہد کریں اور اپنے آپ کو انالائز کریں کہ یہ میرے میں برائی ہے. سپوز غیبت کی کر لیں کہ غیبت کرنے کی عادت ہے کسی میں, تو جب اس نے عہد کر لیا کہ ہم نے محبت کی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا, جب رکھ دیں پھر دیکھیں جب غیبت کرنے لگیں, جب زبان آپ کی بند ہو جائے تو آپ سمجھیں آپ کا قدم سیڑھی پہ آ گیا. جس کو بے نمازی کی عادت ہے اور وہ کہے کہ میں نے اس دعوے کی سیڑھی پہ, دعویٰ تو ہے لیکن اس سیڑھی پر میں نے قدم رکھ دیا ہے, تو وہ جب جانماز بچھا دے اور پھر ایک دن, 2 دن, 3 دن وہ چلتا رہے, تو وہ سمجھے کہ میں نے قدم رکھ لیا. اور معصومین فرما رہے ہیں کہ تم قدم تو رکھو, اگر کھینچ کے اپنے کریم نہ کر لیا, قریب نہ کر لیا, تو ہمیں کریم نہ کہنا. وہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اور وہی والی بات ہے جو ہم اپنی پوری اس ٹرانسمیشن میں ہر روز کرتے آئے, وہ یہ کہ ہر چیز کا آغاز فکر سے ہے. ہر چیز کا آغاز سوچ سے ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کام کرنے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ سارے کام ہوتے ہیں, اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں. سب سے اہم چیز امام علی علیہ السلام کی وہ قول ہے کہ اپنی سوچوں کی حفاظت کرو. تو اپنی سوچوں کی اگر حفاظت کریں اور اپنی سوچوں کو پاتھ پہ لے کر آئیں اور دعا کریں اللہ سے اور اس سے ہدایت مانگیں, اور صدقے محمد و آل محمد اللہ ہماری زندگیوں کو اس ٹریک پر لے کر آئے, اس پاتھ پر لے کر آئے جہاں پر وہ دیکھنا چاہتا ہے. آخر میں کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کے نام, ولایت ہی دین ہے ہمارے, اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ دیکھنے والوں سے کہنا چاہیں. دیکھیں کربلا کا جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا وہ یہی ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ حق کی طاقت ہے. کہ یزید نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ظاہری دنیا جو ہے یہی
طاقت ہے اور یہی حق ہے. ٹھیک. اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں میسج دیا کہ دنیاوی طاقت نہیں، حق کی اصل میں طاقت ہے. اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ بظاہراً کمزور ہیں. اگر آپ حق پہ ہیں تو فتح آپ کی ہے. بے شک بے شک. اگر آپ حق پہ ہیں تو فتح آپ کی ہے. حق کے لیے، حق کو منوانے کے لیے جہاں تک آپ کو جانا پڑے، جو بھی قربانیاں آپ کو دینی پڑیں، آپ ان کے لیے اس سے نہ ڈریں اور اپنے آپ کو آپ تیار رکھیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ اجرکم من اللہ. ظاہر ہے مقصد کربلا اور جو پیغام کربلا ہے کہ پیغام امام حسین علیہ السلام وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی قربت کے لیے، حق کے لیے اپنی آواز سر بلند کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس حق کے اوپر چلنے کی توفیق دے جو پیغام کربلا ہے، جو کہ پیغام امام حسین علیہ السلام ہے. آخر میں بس یہی کہ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. ان للہ و انا الیہ راجعون. السلام علی الحسین